السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ المائدہ مائدہ کا نام ہے، اس کا معنی ہے دسترخوان۔ دسترخوان یہ وہ دسترخوان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، ان کے صحابیوں نے کہا تھا اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا فرمائیں، ایک دسترخوان نازل فرمائے کہ جس کے اوپر سے ہم کھانا کھائیں اور اپنے دلوں کو اطمینان بخشیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمانوں سے جنت کے کھانے چنے ہوئے دسترخوان بھرا ہوا ان کے لیے نازل ہوا، اور پھر وہ نازل ہوتا رہا۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اس کے کل 16 رکوع ہیں، 120 آیات مبارکہ ہیں، اور اس کی ترتیب نزولی جو ہے، نازل ہونے کا جو اس کا نمبر ہے 112 ہے۔ یہ نبوت کے تقریباً ہجرت کے 7ویں سال یہ اتاری گئی، کچھ حصہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اور کچھ حصہ اس کے بعد اتارا گیا۔ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط یہ ہے، پچھلی سورتوں کے ساتھ، کہ ان سورتوں میں یہود و نصارہ ان پر فرد جرم بھی عائد کی گئی، مذمت بھی کی گئی، اور پھر اس کے ساتھ منافقین کی بھی مذمت کی گئی۔ اور یہاں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ دوستی کرنے سے قطعاً منع فرما دیا کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں، تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں، دین کے بھی دشمن ہیں، رسول کے بھی دشمن ہیں، اور یہ دوستی کے قابل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، ان کے ساتھ دوستی بالکل نہ کرنا۔ اچھا جی، یہ سورت بھی ان 7 سورتوں کے اندر شامل ہے جن کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت کے برابر اور توریت کے برابر قرار دیا کہ پہلی 7 بڑی صورتیں توریت کے برابر ہیں۔ یہ صورت ان کے اندر شامل ہے، اور پھر ان میں بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پہلی 7 صورتوں کو وہ پڑھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، ان کا علم حاصل کر لیتا ہے، تو کل قیامت والے دن وہ بڑے علماء کے اندر شامل کیا جائے گا۔ یہ صورت ان 7 صورتوں کے اندر بھی شامل ہے، اور اس کی جو شروعات ہیں وہ شروعات ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو۔ یہ حروف ندا یا اس سے شروع ہوتی ہے، کچھ اور صورتیں بھی حروف ندا سے شروع ہوتی ہیں۔ تو ایمان والوں کو اللہ پاک پکار کر کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ دیکھیں، ہماری جو شروعات ہیں انسانیت کی، ہماری روحوں کی، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا
اور پھر جتنی بھی روحوں نے دنیا کے اندر آنا تھا وہ پیدا ہو گئی عالم ارواح کے اندر. پھر ان ساری روحوں سے آدم کی ذریت سے یہ وعدہ لیا یہاں پر کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، اے ہمارے رب، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. تو اللہ نے کہا دیکھو پھر ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم انکار کر بیٹھو، میری عبادت کا اقرار کرتے ہو. کہا سب نے کہ اللہ ہم تیری عبادت کا اقرار کرتے ہیں اور یہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں. اس وعدے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اے ایمان والو، ان وعدوں کے اندر جو سب سے وہ پہلا وعدہ ہے عبادت کا، وہ پورا کرو. آپ لوگ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہر معاملے کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے یہ وعدہ الست تمہیں پورا کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی جو آپ نے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ وعدے کیے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کرتے ہو، ان وعدوں کو آپ پورا کرو. اور اس کے ساتھ پھر عدل و انصاف کا حکم دیا. اور اس کے ساتھ یہ سورت جو ہے اس کے اندر زیادہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ حلال اور حرام کے حوالے سے بھی وہ مذکور ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. چوپاؤں کے حوالے سے اور دیگر معاملات جو چند مردار اللہ نے اس میں بیان کیے ہیں، خون ہے اور مردار ہے، اور پھر غیر اللہ کے نام کی چیزیں ہیں. یہ چیزیں اور بھی اس کے اندر یہاں بیان شدہ ہیں. اس کے اندر جو چیزیں اللہ پاک نے حلال کر دی ہیں وہ حلال ہیں، ان پر مہر لگ گئی ہے. اس صورت کے بعد حلال و حرام نازل نہیں ہوئے. حلال و حرام کے حوالے سے یہ آخری صورت ہے. حلال و حرام کے سارے احکامات اس صورت کے اندر اللہ پاک نے اتارے ہیں جو بالتفصیل اس کے اندر موجود ہیں. اور اس کی شروعات اللہ نے یہاں سے کی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یہاں سے ان کی شروعات فرمائی. خون حرام ہے اور مردار حرام ہے، اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز حرام ہے. غیر اللہ کے نام کی چیزیں ہم کتنی کھاتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں، لوگوں سے بھی لے کر کھا جاتے ہیں. یہ کیا ہے جی، یہ ختم ہے جی، یہ جمعرات ہے جی، یہ فلاں ہے جی، یہ مزاروں کے اوپر جو لنگر سجتے ہیں، یہ فلانے کا خردہ ہے جی. یہ ساری چیزیں بالکل قطعی طور پر حرام ہے. پھر نظر اللہ ہے جی، نیاز حسین ہے جی، یہ ساری چیزیں، یہ عید میلاد النبی کے کھانے ہیں جی، دیگیں چل رہی ہیں، یہ سب غیر اللہ کے نام کے نظریں اور نیازیں ہیں جو بالکل حرام ہے. جس چیز کے اوپر بھی غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے. یہاں سے شروعات ہوتی ہے. اس کے ساتھ اللہ پاک نے اجازت دی ہے اہل کتاب کے کھانے کی جو مشرک نہیں ہے. اہل کتاب ہیں وہ نصارہ ہیں، یہود ہیں. ہاں اگر اس کے اندر کوئی حرام جانور، سور وغیرہ نہیں ہے، سبزی وغیرہ اس قسم کی چیز ہے، آپ ان کا کھانا کھا سکتے ہیں. ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی بھی اجازت ہے اگر وہ مشرک نہیں ہے تو یہ تفصیل اس کے اندر موجود ہے. اور جی اس کے اندر اور احکامات کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے وضو اور تیمم کے احکامات بیان فرمائے. وضو کے احکامات بھی بیان ہیں اور تیمم کے بھی کہ اے ایمان والو جب تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لیا کرو، مٹی سے تیمم کر لو. ایمان والوں کی آسانی کے لیے اللہ پاک کی رحمت کی نشانی ہے کہ پانی آپ سفر میں نہیں ہے یا کسی بھی جگہ پر ہے، ایک دفعہ زمین پہ ہاتھ مارو، پھونک مارو، اپنے چہرے پہ ملو، پھر دائیں پر پھر بائیں پر، یہی آپ کا وضو ہے. اور اگر آپ پر غسل واجب ہے تو غسل بھی اگر آپ کو پانی نہیں ملتا تو آپ تیمم کر لیں، آپ کے یہ غسل کے لیے بھی یہ تیمم کافی ہو جائے گا. لیکن جب آپ کو پانی مل جائے پھر آپ کو غسل کرنا ہوگا. اور جی اس کے اندر پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ، ان کی
قوم کا جو جہاد کے حوالے سے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اے موسیٰ ان کو کہو یہ بستی میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر جہاد کرو، تو ان بدبختوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ یہ لڑائی مڑائی یہ ہم سے یہ نہیں ہوتا، آپ جاؤ اور تمہارا رب، دونوں جاؤ، تم جا کے لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، جب یہ ملک تو اور تیرا رب فتح کر لو گے ہم پھر داخل ہو جائیں گے۔ اس طرح کی قوم تھی وہ کہ جنت کے کھانے ہر چیز کھا جاتے، ڈکار مار جاتے، اور جب اللہ اور رسول کا حکم آ جاتا بس وہ سول ہو کے بیٹھ جاتے، انکار کر دیتے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 نہتے صحابہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تلواریں نہیں ہیں، لڑنے کا سامان نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایک لشکر جرار کے سامنے کھڑا کیا، ابو جہل کے لشکر کے سامنے، تو وہ پیارے پیغمبر کے دائیں بھی لڑے بائیں بھی لڑے اور اعلان کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں بر کے غماد سمندروں کے آخری کناروں تک لڑنے کے لیے لے جائیں گے تو ہم آپ کے دائیں بائیں لڑتے ہوئے سمندروں میں کود جائیں گے۔ یہ جماعت تھی محمد رسول اللہ کی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ایسی جماعت ملی کہ کہہ رہے ہیں تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، لڑو، جب فتح ہوگی ہمیں بتانا، ہم آ جائیں گے۔ تو یہ فرق ہے ان کے بنی اسرائیلیوں کے اندر اور محمد رسول اللہ کے صحابہ میں۔ اور پھر حابیل اور قابیل کا واقعہ وہ بھی بیان فرمایا، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا، اور چوری کی سزا بیان فرمائی گئی۔ پھر آگے قصاص، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، یہ قصاص کا مسئلہ بھی یہاں بیان فرمایا۔ چوری کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہی ان کا علاج ہے، اسی سے امن آئے گا، فساد اسی سے ختم ہوگا۔ اور جی پھر چوری کے ساتھ ان ڈاکوؤں کی بھی سزا بیان کی گئی ہے، جو ڈاکو ڈاکہ مارتے ہیں ان کی سزا کیا ہے کہ ان کی مخالف سمت سے ایک ہاتھ کاٹو اور دوسرا پاؤں کاٹو، دایاں ہاتھ کاٹ دو تو بایاں پاؤں کاٹ دو، یہ ڈاکو کی سزا ہے۔ اور پھر اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، چوک کے اندر اس کی لاش ڈاکو کی لٹکتی رہے۔ یہ تو ہماری بد نصیبی ہے نا، ملک کے اندر دیکھو ہر شہر کے اندر فتنہ ہے، فساد ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، کوئی بھی نہ کسی کا گھر محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، کچھ بھی آج محفوظ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے آج تک اللہ کی ان حدود کو، تعزیرات کو نافذ نہیں کیا۔ اگر ایک چور کے ہاتھ کٹ جائے اللہ کی قسم سارے ملک کے اندر امن و سکون کا دور دورہ ہو جائے۔ ایک ڈاکو کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے لٹکا دیا جائے، سارے ملک کے اندر امن و سکون آ جائے۔ یہ اللہ کی حدود کی برکات ہیں۔ ہم قرآن سے دور چلے گئے، ہمارے حکمرانوں نے قرآن کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، آج جس کی وجہ سے ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، پھر حلال و حرام جانوروں کا تذکرہ فرمایا، کفار سے قطعاً دوستی کو حرام قرار دیا، اور پھر قسمیں جو ہم اٹھاتے ہیں اس کا کفارہ بیان کیا۔ آپ لوگ جو پختہ ارادے سے قسم اٹھا لیتے ہو اس کا کفارہ دیا کرو۔ ایک تو یہ نا ساری دیہڑی لوگ قسمیں چاندی رہے، نہیں قسمیں جی یہ ہو گیا، ایسے ہی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں، وہ قسمیں لغو قسمیں ہیں، ان کا کفارہ نہیں ہے۔ وہ کو قسم جو آپ لوگوں کے سامنے کسی جرگے میں گواہوں کے سامنے ہیں جی ایک پختہ ارادے کے ساتھ آپ قسم اٹھاتے ہیں تو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ نہیں پورا کیا آپ کو کفارہ دینا ہوگا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کا لباس دو، یا 3 دن کے روزے رکھو، یا پھر ایک گردن آزاد کرو، ایک غلام آزاد کرو۔ یہ قسم کا کفارہ بیان فرمایا۔ اسی دسترخوان کا آگے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے پھر دسترخوان جنت سے آنے کے بعد پھر ناقدری کی تمہیں میں ایسی سزا دوں گا جو کسی کو نہیں دی۔ انہوں نے واقعی ناقدری کر دی، پھر کھاتے بھی رہے اور
پھر ناقدری بھی کر دی تو اللہ پاک نے ان کی شکلوں کو بندر اور سور خنزیر بنا دیا، 3 دنوں کے اندر وہ مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ اور اس کے اندر پھر جو سب سے ایک بڑی بات اور خوشی کی بات اس امت کے لیے جو پیغام دیا گیا وہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس امت کو دین جو محمد رسول اللہ لے کے آئے تھے اس دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ یہ پہلے کسی بھی نبی کو یہ شان نہیں ملی، یہ مقام نہیں ملا، کسی امت کو یہ شان نہیں ملی کہ ان کو مکمل دین دیا گیا ہو۔ یہودی کہا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ ایک آیت ہے سورہ مائدہ کے اندر، اگر اس طرح کی آیت ہمیں مل جاتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے اپنی امت کے لیے۔ اور وہ کون سی آیت ہے کہ یہ دین تمہارے لیے تمہارے رب نے مکمل فرما دیا ہے، اب اس کے اندر کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ پاک نے دین والی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل فرما دیا ہے اور دین اسلام کے ساتھ اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے، اور اے مسلمانوں اب اس دین کے مطابق تمہیں زندگی بسر کرنی ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر مکمل فرمایا ہے، اور جو اس دین کی مخالفت کرے گا، دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا یا دین کے مطابق احکامات اپنی رعایا کے اوپر وہ نافذ نہیں کرے گا تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ 3 جگہ اسی صورت کے اندر فرمایا جو ہمارے اس دین کی مخالفت کرے گا، نافذ نہیں کرے گا، اللہ کے حکموں کو پیچھے پھینکے گا، وہی ظالم بھی ہوگا، وہ کافر بھی ہوگا، وہ فاسق بھی ہوگا۔ لہذا دین اسلام اللہ نے تمہارے لیے پسند فرما لی ہے اور اس کو مکمل بھی کر دیا ہے۔ اس قرآن کے بعد کوئی قرآن نہیں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اور کوئی امت نہیں، اور یہ آخری شریعت ہے، اس کے مطابق آپ نے اور میں نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔